بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، اقتباس کی تشریح یا نثر پارہ کی تشریح کی مکمل گائیڈ لائن کے ساتھ، ان کی اپڈیٹ کے ساتھ اور بورڈ میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس گائیڈ لائن کے ساتھ میرے لیکچرز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا اگلا لیکچر ہے پنچایت کا۔ تو اس پنچایت کے کیسے آپ کو امپورٹنٹ پیراگرافز کرنے ہیں، کون کون سے کرنے ہیں اور کون سا سیاق و سباق لکھنا ہے، تو آئیے میں بتاتی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو پورا پیٹرن نظر آ رہا ہے جس میں اوپر سب سے آپ نے نثر پارہ کی تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ آپ نے یہاں پہ نثر پارہ کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ پیراگراف میں نے لیا وہ یہ ہے: الگو نے قسمت ٹھونک لی، یہاں سے لے کر سیاہ بنا دے گا تک۔ اس الفاظ کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد حوالے متن کی ہیڈنگ دیں گے آپ۔ سبق کا عنوان ہے جو کہ پنچایت ہے۔ مصنف کا آپ نام لکھیں گے جو کہ منشی پریم چند ہے، اور صنف ادب لکھیں گے جو کہ افسانہ نگاری ہے، کیونکہ یہ ایک افسانہ ہے۔ اور ماخذ کیونکہ کتاب میں مینشن نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کا ماخذ نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ جو بھی پیپر میں آپ کو 4 الفاظ دیے ہوں گے اس کے معنی لکھ لیجئے گا۔ سیاق و سباق آپ کو نظر آ رہا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، آپ لکھ دیجئے گا، کیونکہ یہی سیاق و سباق پنچایت کا کوئی بھی پیراگراف آئے تو آپ کو لکھنا ہوگا۔ یہ نثر پارہ منشی پریم چند کے افسانے پنچایت سے لیا گیا ہے، جس میں دیہاتی زندگی میں پنچایت کی اہمیت اور عدل کے تقاضوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ میں پھر دہرا دیتی ہوں، یہ نثر پارہ منشی پریم چند کے افسانے پنچایت سے لیا گیا ہے، جس میں دیہاتی زندگی میں پنچایت کی اہمیت اور عدل کے تقاضوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو تشریح نثر پارہ نظر آ رہی ہے، جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو اتنی تشریح کرنی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تشریح کوئی یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، آپ کو اس کو اپنے ہی الفاظ میں لکھنا ہوگا، ورنہ یہ بہت زیادہ کام ہو جائے گا یاد کرنے کا۔ تشریح یاد ہی نہیں کی جا سکتی، بس آپ کو اپنے آسان الفاظ میں پیراگراف کو لکھنا ہوگا۔ یہاں آپ کو اس سبق کے اہم پیراگراف نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا اور پیپر کے لیے آپ ان کو ضرور تیار کر لیجئے گا۔ جمن شیخ اور الگو سے پہلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، اور دم نہ لینے پاتا تھا تک دوسرا پیراگراف ہے۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور پرسش ہوتی تھی، یہاں تک کہ اختتام یہ دونوں پیراگرافز آپ کو پیج 36 پہ مل جائیں گے۔ اگلا پیراگراف بوڑھی خالہ نے، اور یہ ختم ہوگا پنچایت میں چلے آنا، اور یہ پیج 37 پہ آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ شیخ جمن کو بھی یہاں سے الفاظ شروع ہو رہے ہیں پیراگراف کے: سیاہ بنا دے گا، یہ پیج 41 پہ آپ کو مل جائے گا۔ اور بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے، یہ والا پیراگراف، یہ بالکل آخری پیراگراف ہے۔ کھڑا تھا تک، یہ آپ کو پیج 42 پہ مل جائے گا۔ یہ امپورٹنٹ پیراگرافز ہیں جو کہ پیپر کے لیے آپ نے ضرور تیار کرنے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ میرا بہت فرض مجھے محسوس ہوتا ہے، اپنا بہت ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے لیے میں اس مضمون کو آسان سے آسان کر دوں، کیونکہ اردو جو ہے وہ 9th 10th کے اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں کیوں اتنی مشکل محسوس ہوتی ہے، وہ بہت بھاگتے ہیں اس کو یاد کرنے سے۔ تو میرے ان تمام لیکچرز میں ایک ہی چیز پر فوکس ہے کہ آپ کے لیے اس سبجیکٹ کو بہت زیادہ آسان کر دیا جائے، اور جتنی گائیڈ لائن میں دے سکتی ہوں میں آپ کو دے دوں۔ مزید آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ ضرور کمنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کوئی مزید مشورہ چاہتے ہیں وہ آپ بتائیے گا۔ یہ ضرور مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ یہ لیکچرز آپ کے لیے کتنے مددگار ثابت ہوئے، اسکول میں یا ٹیوشن میں آپ کے لیے کتنی سمجھنے میں آسانی ہوئی، آپ کو یہ بورڈ کے پیٹرن کے مطابق پیراگراف سے ریلیٹڈ لیکچرز دیکھ کر یہ کتنی آپ کی مدد کی ہے انہوں نے۔ اور اگر آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئے ہیں تو آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی بتانا مت بھولیے گا، شیئر کرنا مت بھولیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔